چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ قربانی فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال پھر اتروائے، اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، اور یہ سر کے بال بھی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر معاویہ نے اتارے، وہ نائی بنے، جن حضرت امیر معاویہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، حج والے دن وہ اللہ کے رسول کے نائی تھے، اللہ کے رسول کے سر کے بال حضرت امیر معاویہ نے اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائے، اب غسل فرمایا، احرام کھولا، اب اپنے کپڑے پہنے، اب قربانی کا گوشت پکا کھایا۔ آج کل تو کھا کوئی نہیں سکتا، پکا بھی کوئی نہیں سکتا کہ خیموں کے اندر چولہا لے جانا ہی منع ہے، آگ لگ جاتی۔ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں پھر مکے کی طرف روانہ، طواف فرمایا، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے، جو حج کا یہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ یہ 13ویں ذی الحج کی اثر تک کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ہی شام کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا اپنے انہی کپڑوں میں بغیر احرام کے، اسی طرح 7 چکر لگائے، پھر طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی فرمائی انہی کپڑوں میں جو آپ پہن کے آئے بغیر احرام کے۔ صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا واپس تشریف لے گئے، فرمایا رات کو مکے میں حاجی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، یہ مینا میں ہی جا کر رات بھری۔ آپ مینا واپس تشریف، فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں ادا فرمائی۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دن کے بھی لوگوں کو مسئلے بتائے کہ بھائی جس نے کل قربانی نہیں کی تھی، احرام نہیں کھولا، وہ آج بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد بال کٹائے گا، پھر احرام کھولے گا، پھر جا کر طواف کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ آج ہی جا کر لے، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے بندہ، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے۔ پھر زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 کنکریاں لی، پھر آپ شیطانوں کو کنکریاں مار لیں۔ آج تینوں کو آپ نے کنکریاں ماری، پہلے چھوٹے کو ماری، پھر درمیانے کو ماری، پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو ماری، اسی طرح 7 کنکریاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تینوں کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر مکے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کنکریاں مارنے کے بعد پھر خیمے میں تشریف لائے۔ مغرب بھی ہوئی، عشاء بھی ہوئی، یہ ساری رات قائم ہے اس دن کنکری مارنے۔ افضل وقت ہے سورج کے غروب ہونے تک بندہ مار لے، ورنہ ساری رات کنکریاں مار سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب چاہیں رات کو 1 بجے جائیں، 2 بجے جائیں، 12 بجے جائیں، جا کر کنکریاں مار سکتے ہیں۔ عورتوں کو رش میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کنکریاں اپنے ہاتھ سے مارنی ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ جو بیمار ہو، باقی کام اگر خود نہیں کر سکتا تو اس کی کنکری تو کوئی اور مار سکتا ہے، لیکن مارنے والا بھی پہلے اپنی کنکریاں مارے گا، پھر اس کا نام لے کر کے اے اللہ میں فلانے حاجی کی طرف سے جو بیمار ہے اس نے مجھے دی ہے، فلاں نام ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ میں اس کی طرف سے کنکریاں مارتا ہوں۔ وہ اس کو وکیل بنائے گا، تو میرا وکیل ہے، میری طرف سے جا کر کنکریاں مار۔ جب تک وکالت نہیں دے گا، اسے اختیار نہیں دے گا، اس کا بھی جو ہے نا وہ واجب پورا نہیں ہوگا۔ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے، واپس تشریف۔ اب پھر ذی الحج کی 11 ہو گئی، آپ نے پھر دوسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ اب لوگوں کو کہا کہ جس نے جانا ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے، اور جس نے یہاں رہنا ہے، جس کو سورج غروب یہاں ہو گیا، اب وہ 13ویں کی بھی دوسرے یعنی چوتھے دن کی بھی کنکریاں مار کے نکلے گا۔ اور یہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی 4 دن بھی باہر رک جاتا ہے گناہ نہیں، لمن اتقى، بلکہ ثواب زیادہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے، مکہ میں آپ کی تشریف آوری، مینا سے آ گئی۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا جس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے کہ اب ہمیں مکے سے جانا ہے. طواف الوداع بھی واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الوداع فرمایا. طواف الوداع فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ کے لیے واپس ہوئے. آپ لوگ اب آپ کے مسئلے آتے ہیں کہ جنہوں نے وایا پاکستان جانا ہے یا جنہوں نے پہلے مدینے جانا ہے ان کے لیے تو یہ مسئلے ہو گئے. اب جن لوگوں نے وایا پاکستان جانا ہے وہ احرام کہاں سے باندھیں؟ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہم ان ملکوں کے لوگ جاتے ہیں تو احرام والی جگہ جہاز میں ہی ہم ہوتے ہیں. جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ جگہ جہاز کے اندر ہی آ جاتا ہے. کیپٹن اناؤنس کرتا ہے احرام باندھنے. اب جہاز میں 400 بندہ ہے تو وہ کہاں احرام باندھے گا، کہاں نفل پڑے گا، کہاں غسل کرے گا، کہاں وضو کرے گا؟ تو اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد یا کراچی ایئرپورٹ، ڈھاکہ ایئرپورٹ، بمبئی، دلی ایئرپورٹ، آپ وہ ایئرپورٹ استعمال کر رہے ہیں. آپ کا 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہے. آپ اس ایئرپورٹ سے احرام باندھیں، چپل وہی پہنے، اپنے بکسے میں 2-4 جوڑے کپڑے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانا پینا کوئی چیز سعودی عرب میں لے جانے کی اجازت نہیں. میڈیکل بھی جو ساتھ لے جاتے ہیں ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لے جائیں. ڈرگ لے جانا سر کاٹ دیا جاتا ہے. اس کی احتیاط اشد ضروری ہے. کوئی چرس پینے والے بھی یہاں سے حج ہو جاتے ہیں، وہ چرس بھی ساتھ لے جاتے ہیں. سر اڑا دیا جاتا ہے. کوئی چیز ساتھ رکھنے کی، 2-4 جوڑے کپڑے رکھیں. یہ پاسپورٹ ہے. یہ آپ کا حج ڈرافٹ جو ہے یہ یہاں لگا دیا گیا ہے، پکا ہو گیا ہے. یہ آپ کا اوریجنل میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی اس میں لگا دیا گیا. یہ اسی طرح رہے گا. سارے ساتھی اپنا اس کے اندر رکھیں، اس کو لگا دیں پنچ کر کے. اس لیے کہ یہ جو آپ کا ڈرافٹ ہے یہ آپ کی ٹرانسپورٹ کی فیس ہے جو آپ نے وہاں بس سے یوز کرنی ہے. اور اس میں آپ کی معلم کی فیس ہے. 550 ریال معلم کی فیس ہے اور 500 ریال آپ کے ٹرانسپورٹ کی فیس ہے جو آپ نے ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ بس سے یوز کرنی ہے. یہ میڈیکل آپ نے ٹیکے لگوا لیے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن سے پہلے ہیلتھ والے آ کر چیک کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیکے لگوائے نہیں لگایا تو لگا دیتے ہیں، وہاں بھی انتظام ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ یہ اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں گے کہ بھائی یہ لگوا ہے. اور یہ ویزا بھی آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ کا سرٹیفکیٹ اور ڈرافٹ آپ کے پاسپورٹ میں، آپ کے کاغذات میں نہیں لگا ہوگا. ویزے کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں. ٹیکے 2 لگتے ہیں، ایک گردن توڑ بخار کا اور ایک انفلو کا، وہاں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہ 2 ٹیکے لگانے ضروری ہوتے ہیں. یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ. اب آپ اسلام آباد یا ایئرپورٹ سے کوئی بھی ایئرپورٹ یوز کرتے ہیں تو احرام کے اوپر آپ کوئی بیلٹ، کوئی بیلٹ ایسا لے لیں جس کے اندر جیبیں بنی ہوئی ہوں، جس کے اندر آپ اپنے کاغذات. کرنسی آپ یہیں سے ریال لے لیں، آپ کے لیے آسانی رہے گی.